چند بدے شاسانی مکھ چند بدے شاسانی متھے چمک دلار نورانی متھے چمک دلار نورانی کالی زلف دے آنکھ کالی زلف دے آنکھ مستانی کالی زلف دے آنکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریاں آج سکھ میں تیرا کی بدیری کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ یا رب سنائے بیٹھے جی میں بندہ انتظار کرنا اسے شاید انتظار نہیں کرنا حضور تشریف لائے آئے میرا ایمان ہے جن کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں تو محبت نال ہتھوں میں بلند کر کے پڑھ آج سکھ میں تیرا دیوہ دیری آج سکھ میں تیرا دیوہ دیری اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تیرا بھی میں شانہ کھا سچ آکھا تیرا بھی میں شانہ کھا جس شان تو شان سب بڑھیا سکھ میں تیرا دیوہ دیری سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا جن دیکھیا تیری صورت جن دیکھیا یا رسول اللہ جن دیکھیا تیری صورت وہ نکلے آواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن دیکھیا تیری صورت وہ نکلے آواز سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا اس تاک کھیاں کتھے جالڑیاں آج سکھ میں تیرا دے آج سکھ میں تیرا دے آج سکھ میں تیرا دیوہ دیری آج سکھ میں تیرا دیوہ دیری او دلڑی اداس گھریری آج سکھ میں تیرا بدھیری کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے حضرت پیر صغیر مسیح سے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا میرے علی تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
ایک آپ کھڑے ہو کے عظیم ہستی کا استقبال کیجئے ہمارے درمیان قائد اہل سنت حسن اہل سنت ہماری خوشبختی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ دامت برقاتم القدسیہ آپ کی آمد ہو چکی ہے بھرپور نعرہ لگا کے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ علیہ چورا شریف آستانہ علیہ چورا شریف حضور قبلہ محمد منظور آصف طاہر بادشاہ قبلہ حضور پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے چودھری محمد انور صاحب آپ کی جانب سے حاجی فاروق احمد صاحب کی جانب سے حاجی فیض احمد اور آپ کے صاحبزاد خان کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں بڑی شفقت آپ نے فرمائی ایک وہ بزرگ ہستی جو اپنی انتہائی مصروفیات آستانہ عالیہ پر سینکڑوں افراد روزانہ بلکہ ربیع الاول شریف میں تو تعداد جو بڑھ جاتی ہے جی اور بڑھ جاتی ہے تعداد آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے میں انتہائی آپ کا مشکور ہوں احباب اپنی اپنی نشستوں پہ جلوہ افروز ہو جائیں جی غلام اے چھوٹے اٹھائے یار نہ کھا بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی نبی اولاد ساڑھے تشریف لے آئے ہم خوش آمدید کہنے ہیں یار اس محبت کا ثبوت دینا ہے لیکن تھوڑی سی ڈیلے کم کرے گا تھوڑی سی اس محبت کا ثبوت دینا ہے کہ حضرت صاحب آئے ہیں جب وہ جائیں تو وہ وہاں پہ کیا بتائیں کہ وہاں پہ بھی عاشقان رسول رہتے ہیں تو آئیے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا بڑا خوبصورت کلام میرے ساتھ مل کے اب پڑھنا ہے کیونکہ پہلے والا کلام شاید سب کو یاد نہ ہو یہ کلام تو زبان عام لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنا ہے میرے ساتھ آل نبی اولاد علی تشریف فرما ہے تو اس میں آل نبی اولاد علی کی بھی مدح سرائی انہوں نے کی ہے اکمل نہیں ان پر
حسرت دل نکال دیتے ہیں میں کسی غیر سے جا کے کیوں مانگوں مجھ کو سہارا کھلا دیتے ہیں غریبوں کے لجپال گھرانہ ہے نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن پھیلائے ہوئے لجپال فرید نو توڑ دے نہیں لجپال فرید نو توڑ دے نہیں لجپال فرید نو توڑ دے نہیں وہ جیدی ماں پڑ دے ان چھوڑ دے نسل غریبوں کے لجپال گھرانہ ہے یہ نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے ایک وچ بڑا خوبصورت شعر ہے سبحان اللہ حضور حضور دی محبت ہے انہاں دی کرم نوازی انہوں نے قبول کیتا حضور ایک شعر میں عرض کر رہے ہیں ذرا گرا پیش کر رہے ہیں گل لا کے کوجے کملے نو گل لا کے کوجے کملے گل لا کے کوجے کملے گل لا کے 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 کوجے کملے لجپال نے کرم کما چھڑیا گل لا کے کوجے کملے نو لجپال نے کرم کما چھڑیا مینوں منگنا پیا نہیں در در تو مینوں منگنا پیا در در تو ایسا خیر سکینے آ چھڑیا یہ نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل غریبوں کی ایڑیاں کڑیاں ہویا پہ اڑیاں چھیڑیاں گڑیاں یا پہ اڑیاں کبھی نہ چڑھنے اچھایا چھیڑیاں گڑیاں ہاں 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 چھیڑیاں گڑیاں یا پہ اڑیاں کبھی نہ چڑھنے اچھایا اوہو گڑیاں اچھیاں اڑیاں اوہو گڑیاں اچھیاں اڑیاں جو سائیاں آپ چڑھایا یہ نسل غریبوں کے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال لجپال یہ نسل غریبوں کی لجپال گھرانہ ہے میں نیواں میرا مرشد اچھا میں نیواں چورے والا اچھا میں نیواں چورے والا اچھا میں نیواں چورے والا اچھا میں نیواں ہاں میں نیواں ہاں میں نیواں سب تو نیواں میں نیواں ہاں سب تو نیواں میں نیواں ہاں سب تو نیواں میں نیواں میرا مرشد اچھا میں اچھیاں دے سنگ لائے میں نیواں میرا مرشد اچھا میں اچھیاں دے سنگ لائے صدقے جوائے نوچیاں تو صدقے جوائے نوچیاں تو جنہ نیوے نال نال بھائے یہ نسل غریب
استقبال تھرانا ہے نعرہ حیدری کیا بات ہے غلام غوث قادری صاحب ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ چند لمحوں میں محفل کا رنگ تبدیل ہو اور اس کی تبدیلی کی وجہ کائنات کے نور نظر وجہ کائنات کے نور نظر قبلہ پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ کہیے سبحان اللہ اور اونچی کہہ دیجئے سبحان اللہ لجپال پیر ہے سخی پیر ہے یا نہیں جس کا ایمان ہے کہ آستانہ علیہ چورا شریف سخی پیر کا در ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے اور اونچی کہیے ذرا سخاوت کا بہتا ہوا سمندر آج اس حال میں رواں دواں ہے کیا بات ہے اس میں کوئی شک نہیں چورا شریف وہ بارگاہ ہے یہاں سے فیض پہنچے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسی ہستی بنتی کچھ علم ہے آپ کو سبحان اللہ کہیے ذرا اور اونچی کہیے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو فیض چورا شریف سے میسر ہے اور اونچی کہیے سبحان اللہ نہیں ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب گھر سے روانہ ہوئے نا تو ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھا کے جاؤ کہا ماں سفر دور ہے میں ایک لمحہ بھی نہیں ضائع کرنا چاہتا میں بس پیر کے قدموں میں پہنچنا چاہتا ہوں جیسے ہی پیر صاحب اپنے مرشد کے پاس پہنچے تو کہا میرے مرید پہلے کھانا کھاؤ بات میں کریں جب کھانا آگے رکھا تو کھانا وہی تھا جو ماں نے پکایا ہوا تھا یہ ولی کی کرامت ہے کہ کھانا کدھر تھا اور کدھر پہنچا یہ وہ آستانہ ہے اس آستانے سے فیض جس ہستی کو میسر ہے اور جو چاہتا ہے کہ آج ہمیں علی کے بیٹے فیض دیں دونوں ہاتھ اٹھائیں اور بلند آواز میں بولے نعرہ حیدری اولاد علی بیٹھے آل نبی بیٹھے اور دنیا میں واحد نبی کا اور علی کا گھر ہے جو سخی گھر ہے سخی دینے والے کو نہیں کہتے دینے والے کو سخی کہتے تو حاتم تائی بہت بڑا سخی ہوتا دینے والے کو سخی نہیں کہتے اس کے محل کے 40 دروازے تھے منگتا پہلے پہ جاتا خیرات ملتی دوسرے پہ جاتا پھر ملتی بار بار جاتا بار بار ملتی مگر سخی نہیں تھا سخی دینے والے کو نہیں کہتے بلکہ مانگنے والے کو جو دینے والا بنا دے اسے سخی کہتے مانگنے والے کو جو دینے والا بنا تو یہ ہے وہ در سخی کا کہ جہاں ملتا ہے علی کا در ہے نبی کا در ہے اور جو ہستی بیٹھی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے آپ کے گھر کے لیے ہی تو فرمایا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ تو یہ ہے وہ گھر ایسا نعرہ لگا کے استقبال ہونا چاہیے کیونکہ میں مائک آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کمالات سے اپنی بزرگی سے اپنی نگاہ ولایت سے ہمیں وہ جام پلا دیں وہ فیض عطا کر دیں جس جام کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ جو نگاہ کا فیض
فیض ہے نا، یہ جو نگاہ کا چشمہ ہے، یہ اپنے اندر جو سمندر رکھتا ہے اس کا کیا کہنا. اور یہ جو آنکھ ہے، ایک پنجابی میں شاعر کہتا ہے کہ نیکی اکھ وچے، گناہ اکھ وچے، ثواب اکھ وچے، عذاب اکھ وچے، سوال اکھ وچے، جواب اکھ وچے، میں خانہ اکھ وچے، شراب اکھ وچے، پین دی بھی اکھ ہے، پلان دی بھی اکھ ہے، رب تے رسول نال ملان دی بھی اکھ ہے. اکھ بے زبان پر بول دی بھی اکھ ہے، دلاں دیاں کنڈیاں نو کھول دی بھی اکھ ہے، بندے نو محبتاں چ رول دی بھی اکھ ہے. کوچی کچچی اکھ اکھ وچ چاجے، پر اکھ کسے کامل نہ لڑے تائیں اکھ ہے، پلہ کسے کامل دا پھڑے تائیں اکھ ہے. پیر دی بھی اکھ ہے، مرید دی بھی اکھ ہے، ویچ دی بھی اکھ ہے، خرید دی بھی. یہ نگاہوں کا جو فیض ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر ہے. آج کون چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ آج فیض مل جائے اور پیر کی نظر سے فیض ملے. ایک منٹ کے لیے اٹھائے دونوں ہاتھ اور حق کی آواز آنی چاہیے. جس کا یہ یقین ہے جو در والے بیٹھے ہیں وہ الف سے اللہ کے پیارے ہیں، تو سبحان اللہ کی آواز میں کمی نہ آئے، حق کی آواز میں کمی نہ آئے. میں یہ گلدستہ الف سے یہ تک ابھی آپ تک پہنچا کر پھر صاحب کو مائک دینا چاہتا ہوں. الف سے اللہ کے پیارے ہیں، قبلہ بادشاہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ کی آواز آ جانی چاہیے اور اونچی، کوئی بولے یا نہ بولے مرید ضرور ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ فطرت ہے. فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. مطلب طالب مطلوب کو پسند کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. محب محبوب کو پسند کرتا ہے، یہ فطرت ہے. چاند چکور چاند کو پسند کرتا ہے، یہ فطرت ہے. ارے بلبل پھول کو پسند کرتا ہے، یہ فطرت ہے. عاشق رسول ذکر رسول کو پسند کرتا ہے، یہ فطرت ہے. مرید مرشد کو پسند کرتا ہے، یہ فطرت ہے. ارے مجنون لیلا کا ذکر پسند کرتا ہے، یہ فطرت ہے. فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جو چاہتا ہے کہ مرشد کے ساتھ مرید کا دامن قیامت تک برقرار رہے، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولے گا، محبت کا اظہار کرے گا. الف سے اللہ کے پیارے ہیں بادشاہ، الف سے اللہ کے پیارے ہیں بادشاہ، بے سے بے سہاروں کے سہارے ہیں بادشاہ، بے سے پیاروں کے پیارے ہیں بادشاہ، بے سے تسکین قلب کے سامان ہے بادشاہ، سے سربت عاشقان ہے بادشاہ، جیم سے جمال مصطفیٰ کی کرن ہے بادشاہ، جیسے چمک لے کر چمکانے والے ہیں بادشاہ، ایسے حقیقت کا رستہ دکھانے والے ہیں بادشاہ. ارے ایسے حقیقت کا رستہ بتانے والے ہیں بادشاہ، ایسے خالق سے ملانے والے ہیں بادشاہ، دال سے دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں بادشاہ، دال سے دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں بادشاہ، زیر سے زحمتیں بھگانے والے ہیں بادشاہ، سین سے سب کے کام آنے والے ہیں بادشاہ، شین سے شہادت کا فلسفہ بتانے والے ہیں بادشاہ. ارے اور اونچی بولیے گا، مل کے بولیے گا. ارے زوا سے ارے زیاد دلوانے والے ہیں بادشاہ، عین سے عبادت کے راز سکھانے والے ہیں بادشاہ، غین سے غبار شر کو مٹانے والے ہیں بادشاہ، نون سے نور مصطفیٰ کا رستہ دکھانے والے ہیں بادشاہ. اور آخری دفعہ سارے بولے یہ سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں. چورا شریف، آستانہ علیہ چورا شریف. ارے ہم تو مرشد کے ہاتھ چومتے ہیں، پھر جب مرشد دنیا سے چلا جائے تو پھر ہم آپ کی قبر بھی چومتے ہیں یا نہیں چومتے؟ اور یہ پیار پوچھنا ہے تو مجنون سے پوچھو، قیس سے پوچھو. نام کیا ہے؟ قیس نام ہے. یہ امام حسن کا دوست ہے قیس. جب پرانا دور تھا نا، یہ آخری بات، لوگ خیمے لگا لیا کرتے تھے اور ایک جگہ خیمہ لگایا، شاہساد دیوار بھی کر دی اور وہاں لیلا رہنے لگی.
मजनू पहुंचा तो जहां लैला ने डेरा लगाया था वो दीवारें भी चूमता रहा और फर्श भी चूमता रहा। और पूछा मजनू तू पागल हो गया, पागल हो गया? कहा इधर मेरी लैला रहती है, पता चल जाए कि जहां महबूब के कदम लग जाए तो फिर दीवाने उस जगह से चूमना शुरू कर दे। तो आओ अज़ीज़ान मोहतरम, जिससे इश्क हो जाए फिर हम उसके हाथ भी चूमते हैं, उसका मज़ार भी चूमते हैं। तो मैं ऐसा नारा लगाऊं कि आप इस्तकबाल करें पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, कायदे अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत जनाब क़िबला मोहतरम हज़रत पीर मोहम्मद मंजूर आसिफ ताहिर बादशाह आस्ताना अलिया चूरा शरीफ, मिलके जरा भरपूर नारा लगाइए, नारा तकबीर। माई का बचा रहा हूं, आप सबूत दीजिएगा, नारे तकबीर और ऊंची तरह नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी, औलादे अली है, नारे हैदरी, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी, 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 आस्ताना अलिया चूरा शरीफ, फैज़ान औलिया जारी रहेगा, फैज़ान औलिया, फैज़ान औलिया, फैज़ान औलिया, फैज़ान औलिया, जमात अहले सुन्नत, जमात अहले सुन्नत, आस्ताना अलिया चूरा शरीफ। मेरे इंतहाई मेहरबानों दोस्तों, बिला तमहीद बगैर खुतबा मैं ये अर्ज करता हूँ कि महफिल नात एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे नबी पाक की मोहब्बत बेदार होती है। छोटे छोटे बच्चे जो कल गलियों में फिल्मी गीत गाते थे, आज गली गली में बच्चे नाते पढ़ते हैं। सुनी तो सुनी रहे, दूजियां दे बच्चे भी नाता पढ़ते थे। महफिल बड़े जोश में है, मैं ज्यादा मुखिल नहीं होना चाहता, सिर्फ एक रहमत भरी बात सुनाना चाहता हूँ। मेरा नबी करीम जहानों के लिए रहमत बन गया। कितनी रहमत थी। मदीना मुनव्वरा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। आप पूछते हैं शहीद किसे कहते हैं? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, जो मुसलमान काफरों के हाथ लड़ता हुआ मारा जाए वो शहीद होता है, जैसे हमारे फौजी शहीद हैं। मेरे आका ने फरमाया, इस तरह तो मेरी उम्मत में शहीद बड़े थोड़े होंगे, बस 10 मिनट शहीद बड़े थोड़े होंगे। तो आपने फरमाया, उस जमाने में लाइलाज मर्ज थी, फरमाया जो ताउन से मर जाए वो शहीद शुमार होगा। आज के ज़माने में लाइलाज मर्ज से मर जाए तो शहीद शुमार होगा। फरमाया हादसा में मर जाए शहीद शुमार होगा। आग में जल के मर जाए मेरा उम्मती शहीद शुमार होगा। पानी में डूब के मर जाए शहीद शुमार होगा। मट्टी के नीचे दब के मर जाए शहीद शुमार होगा। फरमाया हलाल रोजी के लिए निकला, मौत आ गई, शहादत की मौत। इल्म हासिल कर रहा था, मौत आ गई, शहादत की मौत है। शहीद जन्नती होते हैं। आपको मौलवियों ने बताया होगा, नामा अमाल तोला जाएगा, तरक्कड़ रखे जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे, फिर जन्नतों के फैसले होंगे। मेरे आका ने वहां तक उम्मत को नहीं जाने दिया। मेरा आका दुनिया में बैठे बैठे जन्नतें बांट रहा है। ये मीज़ान की बात नहीं, ये तरक्कड़ तोल की बात नहीं, हिसाब किताब की बात नहीं। मेरे सरवरे कायनात मदीने में बैठा सही जन्नते देने पे आ करोड़ों इंसानों में जन्नते बांट दी। फरमाया पेट की किसी भी बीमारी से मर जाए मेरा उम्मती शहीद शुमार होगा। हार्ट
ہارٹ اٹیک ہو جائے شہید ہے، جگر فیل ہو جائے شہید ہے، گردے فیل ہو جائیں شہید ہے، پھیپھڑے رہ جائیں شہید ہے. یہ بلڈ پریشر ادھر سے چلتا ہے، بلڈ پریشر سے مر جائے شہید ہے، شوگر سے مر جائے شہید ہے. یہ رحمتوں کی کہانی ہے، یہ رحمتوں کی کہانی ہے. میرے دوستو، کوئی نہ کوئی تو موت کا بہانہ بنتا ہے نا، اسی لیے بنتا ہے. شہید کا حساب کتاب نہیں ہونا، تکڑے نہیں توڑنے، مولوی ڈراندے رہتے میزان تولا. میرے نبی پاک نے امت کو تکلیف ہی نہیں دی کہ نانا اعمال وہاں تولے جائیں. آپ مدینے میں بیٹھ کر جنتیں تقسیم کرتے گئے. یہ نہیں پوچھا کہ ہارٹ فیل ہو یار نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزے کتنے رکھے ہیں، صدقے کتنے، کوئی شاید نہیں پوچھی. صرف ایک بات تھی، میرا امتی، ایک نسبت ہے میرے نبی کا غلام ہو، پھر یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. میرے چاند آج نا ہمارے ساتھ بڑی کیا کہوں زیادتی کی گئی. ہمیں اہل سنت اور جماعت بنا دیا گیا. اہل سنت مننے والے اور جماعت صحابہ کے ماننے والے، نبی کی آل درمیان میں سے کدھر گئی؟ اس مقام تک ملا نے آپ کو لانے میں 1200 سال لگائے کہ نبی کی آل سے دور کیا جائے. میرا صحیح رسول اس کی آل سے دور کرنے کے لیے تم نے کبھی سوچا ہے اہل سنت کا مطلب ہے نبی پاک کی سنت اور صحابہ کے راستے پہ چلنے والا؟ تو میرے نبی پاک کی آل کدھر گئی جس کا ایک ایک بچہ زمانے کا غوث تھا؟ بڑی طریقے سے میں نبی پاک کی آل سے دور گیا. میں تو مزہ آ رہا تھا کہ لجپال کرانا ہے نسل کریموں کی، اس میں شک کیا؟ خدا کی قسم شک نہیں کر سکتا کہ لجپال کرانا ہے. میرے آقا بیٹھے جلتے بانٹ رہے تھے، بانٹ گئی. دوستو میرے نبی پاک نے اس سے علاوہ یہ 42 قسمیں ہم جلال الدین سیوطی نے لکھی ہیں. میں تو بوڑھا ہوگا جلدی جتنی ہیں یاد ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے حق کے لیے لڑا اور مر گیا تو وہ شہید شمار ہو. شہیدوں سے حساب نہیں ہوتے. اس میں 85% امت بخشی گئی سوائے وہ دوسرے ہیں جو غلام ہیں ہی نہیں. بات سنو، مولوی ڈرانے آتا ہے قبر سے، مولوی ڈرانے آتا ہے قیامت سے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایک دو ایٹم ہوتے ہیں نا، قبر سے، قیامت سے، وہ دوزخ سے. میرے نبی پاک نے فرمایا اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک میرا کلمہ گو غلام دنیا میں زندہ ہے. ایک کلمہ گو بھی زندہ ہے، قیامت نہیں آ سکتی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیامت کیسے آئے گی؟ فرمایا میرے آقا نے اللہ تعالیٰ حکم دے گا، جنت سے ایک ہوا آئے گی، جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہوں گے ان کی روح قبض کر لی. پھر اللہ فرمائے گا ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا؟ جواب آئے گا نہیں ہے. فرمایا اسرائیل اب تو قیامت کا بگل بجا دے. لیکن بات سنو، جو رب کریم قیامت کی دھاڑ سننے سے ہم نہیں چاہتا کہ یہ قیامت کی دھاڑ سنیں، قیامت کی دھاڑ سنیں. میرے امتی قیامت کی دھاڑ سنیں. یہ میرے رسول پاک کو مقبول نہ تھا. جو تمہیں قیامت کی دھاڑ نہیں سنانے دیتا تمہیں پھر صراطوں پہ کس نے گزارا؟ پہلے ان کی روح قبض کرو پھر قیامت کو برپا کرو. یہ بڑی خوفناک آواز ہے، یہ میری امت کبھی نہ سنی. یہ محبتیں تھی. میرے آقا بیٹھے فرما رہے تھے جس نے کہا اللہ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، بغیر حساب کے بخشا جائے گا. بہت سی حدیثیں، ایک نہیں 9 بخاری شریف میں. کتنی؟ 9 تو بخاری شریف میں، 9 مسلم شریف میں. یہ متفقن علیہ حدیث ہے.
ٹائم نہیں نہ لیں، تھوڑی سی بات بتاتا ہوں۔ میرے کسی بندے نے بھی بار سوال کیا، وہ انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں کہ جی جیسے کسی کی ٹانگ توڑی ہو، کسی کو بندے کو ڈاکہ مارا ہو، کسی کو کیا کیا ہو، اس نے سوال کیے تو وہ بھی بخشا جائے گا۔ میری اس کہنے پہ یہی سوال مدینے کے بارگاہ میں میرے رسول کی بارگاہ ابو ذر غفاری عرض کر رہا تھا۔ میرا رسول فرما رہا تھا جس نے کہہ دیا میں خدا کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ ابو ذر غفاری فرمانے کہ یا رسول اللہ خواہ اس نے یہ جرم کیا ہو، یہ ابو ذر غفاری جرم گنتا گیا، میرا کریم مصطفیٰ مسکراتا چلا گیا۔ فرمایا ابو ذر تیرا ناک خاک آلود ہو، میں نے کہہ جو دیا جنتی ہے، تو کون سے عیب گن رہا ہے؟ تو وہ انٹرنیٹ والوں کو بھی یہ جواب ہے۔ میرے آقا کی ایک اور حدیث مبارک ہے، یہ 9 ہے، 9 کا ٹائم نہیں ہے، ایک اور حدیث مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ زمین پر اتارا، اس ایک حصے کے صدقے بھیڑیا اپنے بچوں کو تنگ نہیں کرتا۔ بچوں درندہ ہے، درندے کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہے۔ آج کل تو فلمیں بن گئی ہیں، اس پہ ٹی وی کی وائلڈ لائف کی فلمیں بن گئی۔ میرا آقا 1400 سال پہلے فرما رہا تھا اللہ نے جو رحمت اتاری تو بھیڑیا بھی اپنے بچوں کو تنگ نہیں کرتا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے 99 حصے رحمت محبت اپنے پاس رکھا، اور یہ 99 حصے محبت قیامت میں حساب ہونے سے پہلے مومنوں میں بانٹ دی جائے گی۔ اس محبت کو 100 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ جب محبت کے دریا بہ جائیں گے، رحمت کے دریا بہ جائیں گے، اللہ پوچھے گا ہے کوئی فریاد کرنے والا؟ بروز محشر فریاد کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ محبت اس معیار میں چلی جائے گی جہاں شکایت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے بچا کے رکھی میرے نبی پاک کا صدقہ، اس رحمت والے رسول کا صدقہ، اس کی امت میں 99% رحمت اور بانٹ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم کو جو رحمت لے کر بھیجا، میرے آقا رحمتیں بانٹتے گئے۔ دو بات سنو، ہمارے یہ جو کہتے ہیں قبروں میں حساب ہوگا، وہ نامہ اعمال ہوگا، فرشتہ آئے گا یا نہیں آئے گا، میری بات غور سے سنیں۔ جس قبر میں خدا کا رسول آ جائے، سامنے میرا آقا کھڑا ہو تو فرشتے کی جرت ہے سوال کرے؟ فرشتے کی جرت ہے کہ وہ میرے نبی کے سامنے سوال کرے؟ کھڑا کون ہے؟ اس سوالوں کی کہانیاں کہیں اور ہوگی۔ میرے نبی کریم نے اپنی غلاموں کے لیے جنتوں کی بشارتیں دی، بہت سی قسمیں۔ تو دوستو میرے رسول پاک نے 80% مسلمانوں کو بغیر حساب کے بخشا جائے گا، شہید ہو گئے، قرار دے دی۔